السلام علیکم ویورز، ڈسکس کرتے ہیں آج استھما کو، جس کو عام زبان میں دمہ کہا جاتا ہے۔ دمہ کی بیماری ہماری کمیونٹی میں پائی جانے والی ایک بہت ہی کامن بیماری ہے اور اندازاً 8% کے قریب افراد اس بیماری میں ملوث ہوتے ہیں۔ دمہ انسان کے اندر سانس کی نالیوں کے اندر سکڑن اور ورم کا نام ہے، جس کی وجہ سے سانس لینے میں پیشنٹ کو دقت محسوس ہوتی ہے۔ یہ پیدائشی بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ گھر میں پالتو جانور یا پرندوں کی وجہ سے لائک بلی، کتا، طوطا، چڑیا یا ڈیفرنٹ اینیملز جو لوگوں نے پالے ہوتے ہیں وہ بھی اس کی ریزن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کام کی ان کی نوعیت ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کا استھما ہو جاتا ہے، جیسے کچھ لوگ ملوں میں کام کرتے ہیں، فلور مل ہو گئی یا بیکریز میں کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ان کو سانس کا مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے دھول، مٹی اور اس قسم کا کام ہوتا ہے، بجری، اس کی وجہ سے بھی دمہ کی علامات آ جاتی ہیں پیشنٹ میں۔ اب دمہ کی علامات میں سب سے پہلے جو علامت ہے وہ سانس کا پھولنا ہے، اور سانس پھولنے کے ساتھ سیٹی کی آواز کا آنا ہے۔ اس کے علاوہ کھانسی اور سینے میں جکڑن بھی استھما کی علامت میں شمار کی جاتی ہیں۔ دمہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو کیور کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دمہ ایک بار ہو گیا تو بس اس کو کیور نہیں کر سکتے، نہیں، اس کو کیور کیا جا سکتا ہے اگر ٹھیک ٹائم پر اس کا ڈائگنوسس ہو جائے تو۔ موسٹلی استھما بچپن سے نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جیسے ایج زیادہ ہوتی ہے تو یہ اس کے ساتھ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر تو بچپن سے سٹارٹ ہوا ہے تو 12 سال کی عمر تک اس کی شرح میں کمی آ جاتی ہے، لیکن اگر یہ اڈلٹ ایج میں شروع ہوا ہے تو یہ آگے جاری رہتا ہے۔ اور اس کی ڈائگنوسس کے لیے سانس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ سانس کی نالیوں میں ورم کتنا ہے اور سکڑن کتنی ہے اس کے اندر، اور پھیپھڑوں کے پھولنے کا جو عمل ہے وہ کتنا موجود ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ ٹیسٹ ہے جس سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ جس چیز سے کیا جاتا ہے اس کو میڈیکل لینگویج میں انہیلر بولتے ہیں۔ اب انہیلر کے بارے میں بہت سی جو باتیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ کچھ پیشنٹس کہتے ہیں کہ انہیلر کی ایک بار عادی ہو گئے تو یہ ختم نہیں ہوگا، اور انہیلر ایک غلط چیز ہے، اس قسم کے فرسودہ جو ہیں وہ خیالات ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ انہیلر ٹریٹمنٹ کا ایک ذریعہ ہے، جیسے کہ آپ ڈائبٹیز کو لے لیں، شوگر کو، تو اس کی میڈیسن انسولین کے تھرو پیشنٹ کے اندر انجیکٹ کی جاتی ہے۔ اسی طرح انہیلر ایک پف ٹائپ چیز ہے جس کے تھرو جو دوائی ہے وہ سانس کی نالی کے اندر ڈالی جاتی ہے، داخل کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسے پیشنٹس جن کو دمہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ فلور مل یا بیکری اس قسم کی چیزوں سے دور رہیں، یا جن لوگوں کو ڈسٹ کی وجہ سے استھما کا ایشو ہے وہ ڈسٹ، دھول، مٹی سے دور رہیں، جانوروں سے دور رہیں۔ اس کے علاوہ انہیلر کا ریگولر یوز کریں اور تبھی وہ استھما کو پریونٹ کر سکتے ہیں۔